افغانستان میں جنگی جرائم کی تفتیش کا امکان۔ حال ہی میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی چیف پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ وہ جلد افغانستان میں مبینہ جنگی جرائم کی تفتیش کریں گی، جس میں امریکی فوج بھی ملوث ہو سکتی ہے۔ فیٹو بنسوڈا نامی پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ اس کی ابتدائی تحقیق یہ یقین کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے کہ 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکی حملے کے نتیجے میں وہاں جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا بڑے پیمانے پر ارتکاب ہوا ہے۔ اگر پروسیکیوٹر نے تفتیش کی درخواست کرمنل کورٹ میں جمع کرا دی تو یہ ٹریبیونل کے ججوں پر منحصر ہوگا کہ وہ اس تفتیش کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ بنسوڈا کے آفس نے کہا ہے کہ اس کی درخواست عدالت میں عوامی طور پر پیش کی جائے گی۔ بنسوڈا نے اپنی پچھلے سال کی رپورٹ میں بیان کیا تھا کہ امریکی فوجیں اور CIA کے ایجنٹس 2003 سے 2014 کے دوران افغانستان میں قیدیوں پر تشدد کے جنگی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ممکن ہے کہ امریکی بھی اس فوج کی تفتیش کا حصہ بنے۔ اگرچہ امریکہ اس کورٹ کے 120 سے زائد ممبران میں شامل نہیں، مگر قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی سروس ممبران پر الزامات عائد کیے جانے اور انہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سامنے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ 2002 میں قائم کی گئی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ دنیا کی پہلی مستقل عدالت ہے جو کہ جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمات کی سماعت کے لیے قائم کی گئی ہے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے اس کورٹ سے متعلق روم اعلانیے پر دستخط کیے، مگر جارج بش نے اس دستخط کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس کے ذریعے امریکیوں کو ناجائز طور پر سیاسی مقاصد کے لیے اس عدالت میں لیا جائے گا اور ان پر مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ بنسوڈا کی رپورٹ کے مطابق مبینہ امریکی جرائم انفرادی طور پر نہیں کیے گئے، بلکہ یہ حکومتی سطح پر منظور کردہ تفتیشی حربے تھے جن کے ذریعے قیدیوں سے معلومات اکلوائی جاتی تھیں، اور امریکی حکام نے اس سلسلے میں درجنوں تفتیشی اور کورٹ مارشل کیسز کے فیصلے کیے۔ 9/11 کے بعد بش انتظامیہ نے مبینہ دہشت گردوں کے لیے واٹر بورڈنگ سمیت دیگر کئی ظالمانہ تفتیشی حربوں کے استعمال کی اجازت دے دی، مگر 2009 میں اوباما نے صدر بننے کے بعد ایسے تفتیشی طریقہ کار پر پابندی لگا دی۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ججوں سے منظوری کے بعد اس تفتیشی عمل میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، مگر یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا ذمہ داران کو گرفتار کر کے سماعت کے لیے عدالت کے سامنے پیش کرنا ممکن ہوگا۔ افغانستان سے متعلق ایسی تفتیش ایک کٹھن کام ہے، کیونکہ ICC نے اپنے قیام کے بعد اب تک افریقہ میں مبینہ جرائم کے متعلق ہی تحقیق و تفتیش کی ہے، اور افریقہ سے باہر حالیہ واحد کیس سابقہ سوویت ریاست جارجیا کا ہے۔ البتہ ہیومن رائٹس واچ نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے افغانستان میں جرائم کی معافی کے خاتمے کی طرف اہم قدم قرار دیا ہے، کیونکہ لاکھوں افغانیوں نے نام نہاد وار آن ٹیرر کے دوران سالوں تک ہولناک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کا سامنا کیا ہے جن کا کبھی احتساب نہیں ہوا، اور یہ اعلان ممکنات کا دروازہ کھولے گا جن کے ذریعے اقوام عالم کے سامنے ان جنگی جرائم کے صحیح اعداد و شمار سامنے آئیں گے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔